میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، پچھلے جمعہ اخیر میں جس آیت کا ترجمہ ہوا تھا وہ آیت تھی فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ ان ظالم قوموں کو جب ہم نے پکڑا ہے تو کسی پر سخت تیز ہوا سے پکڑ کیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور کسی پر زلزلہ اتارا، وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا اور کسی کو پانی میں ڈبا دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہے، بلکہ ظلم کا راستہ ان لوگوں نے خود ہی اختیار کیا۔ آگے جو آیت کا ترجمہ آج کا ہے، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، کسی کو مددگار بناتے ہیں، کسی سے روزی طلب کرتے ہیں، کسی سے شفا طلب کرتے ہیں، کسی سے اولاد طلب کرتے ہیں، کسی سے عزت اور عہدہ طلب کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کہ ان لوگوں کی مثال جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرا ساتھی اختیار کیا، چاہے روزی کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں، اور بھی جتنے معاملات ہیں دنیاوی زندگی کے، دوسروں کا سہارا ڈھونڈا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمثل العنکبوت ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ جس سورت کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے اس سورت کا نام ہی ہے سورہ عنکبوت۔ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ایک آیت آئے گی، ایک جگہ یہ لفظ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ عنکبوت کا مثال اس لیے دیا مکڑی کا کہ مکڑی کے جالا میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے، کوئی ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے۔ تیز ہوا بھی آ کے اس کو توڑ سکتی ہے، ایک پرندہ بھی اگر زور سے اڑے اس کے پاس سے تو وہ جالا تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے اگر تم دنیا بسانا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، بالفرض اگر حاصل ہو بھی جائے تو کمثل العنکبوت وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہوگی، اس میں ٹکاؤ نہیں ہوگا۔ اتخذت بیتا مکڑی اپنا ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ تمام گھروں میں مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے، سب سے کمزور۔ تو آج دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، امر بالمعروف اچھی بات کا حکم ہو، نہی عن المنکر بری باتوں سے روکنا ہو، یہ ساری باتیں چھوڑ کر ہم دنیا کے حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ دنیا حاصل کرنا چاہیے لیکن اتنا ہی حاصل کرنا چاہیے، ایک دائرہ، ایک حد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، 40 اونٹ میں سامان کے صدقہ کیا کرتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک دائرہ تھا کہ شریعت کے حد میں رہ کے کرتے تھے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمارا پلان ہے، اللہ کو کبھی مانگا نہیں۔ انسان بھی عجیب ہے، رزق کے تلاش میں نماز، روزہ، سچ، جھوٹ کسی کی فکر نہیں کرتا ہے، لیکن رزاق جہاں سے رزق اترتی ہے اس کو تلاشتا ہی نہیں ہے۔ اگر رزاق کو تلاش لے تو رزق خود بخود مل جائے گی، اس لیے کہ رزق متعین ہے۔ رزق جتنا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے اس سے نہ زیادہ کوئی کھا سکتا ہے نہ اس سے کم کھا سکتا ہے۔ اور رزق بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے پرندہ اپنا چارہ تلاش کرتی ہے، لیکن اس کا ایک حد ہے۔ آج جیسے جمعہ ہے، یہ آیت جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع کہ اے لوگو جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو تمام کاروبار کو چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری کرو، مسجد کی طرف چلو۔
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز قائم کر لو تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے رزق کو تلاشو، اللہ روزی دے گا۔ تو انسان کو چاہیے اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کو مددگار بناوے۔ ہمارا جو پلان ہے یہ پلان اس میں ٹکاؤ نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا آپ دیکھتے نہیں، ہم بھی جاتے ہیں بازار، ایک تصفی کے لیے آدمی گارنٹی یا وارنٹی کسی چیز کا دے دیتا ہے، رسید بنا دیتا ہے، لیکن خود جس نے جو رسید بنا کے دیتا ہے اس کی گارنٹی نہیں ہے، تو وہ سامان کی گارنٹی کیا دے گا؟ ایک تصفی کے لیے ہے۔ تو ہم جو پلان بناتے ہیں، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، یہ مار لیں گے، وہ پچھاڑ لیں گے، یہ مکان، وہ شادی، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ جب چاہے یہ کام ہو جائے، اللہ نہیں چاہے گا وہ کام نہیں ہوگا۔ ہے تو ایک قصہ، ایک کہانی، لیکن تقریباً اس آیت سے ملتا جلتا ہے۔ ہم کو تو انگریزی نہیں آتی ہے، لیکن جو لوگ پڑھے ہوں گے بک 2 پہلے والا، ابھی والا نہیں، جس میں ہے کیسو اینڈ رگھو بیئر فارمرز دی لیوڈ ان اے اسمال ولیج۔ ایک کہانی یہ ہے کہ دی گرل اینڈ ایگز، کہ لڑکی اور انڈے۔ لڑکی اور انڈے کا کہانی جو لوگ ٹیچر ہیں یا انگریزی پڑھے ہوں گے، اس کہانی سے ملتا جلتا ہے۔ وہ انڈے کی ٹوکری لے کے جا رہی تھی بیچنے، اور اپنے من میں پلان بنا رہی تھی، آئی ول بی سیل، میں اس کو بیچوں گی، دین آئی ول بائی اے کاؤ، میں اس سے گائے خریدوں گی، دی کاؤ گیو می ملک، گائے مجھ کو دودھ دے گی، میں دودھ کو بیچوں گی۔ اس کے بعد کہا آئی ول ریچ مین، میں مالدار بن جاؤں گی، دین آئی ول میری اے ریچ مین، میری امیر لوگوں سے شادی ہو جائے گی، اور دی لیوڈ ان ٹاؤن، تب ہم بازار میں رہیں گے۔ دیئر سی سیڈ نوٹ، اتنا پلان بنا رہی تھی کہ ایک دفعہ منہ سے کہا نہیں، اینڈ سوک ہر ہیڈ، اپنے سر کو ہلایا، دی باسکٹ آف دی ایگز سلپڈ فرام ہر ہیڈ، انڈے کی ٹوکری اس کے سر سے پھسلی، اینڈ آل ایگز براؤ، سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ ہے نا، یہ بک 2 میں ہے یہ کہانی۔ تو پلان تو بنایا کہ اس کو بیچیں گے، گائے خریدیں گے، امیر گھر میں شادی ہوگی، ٹاؤن میں رہیں گے، دیہات میں نہیں رہیں گے۔ بس ایک دفعہ کہا نہیں، بس سارا معاملہ ختم۔ بس ایک ہی ٹھوکر میں گر جائیں گی دیواریں، آہستہ ذرا چلیے شیشے کے مکانوں میں، یہ شیشے کا مکان ہے، بس اس میں چلنا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ تمام گھروں میں مکڑی کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ اس بات کو جان لیتے کہ اللہ کو چھوڑ کر زندگی گزارنا ایسا ہی ہے جیسے مکڑی کا جالا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جس چیز کو یہ پکارتے ہیں، جس چیز سے مدد مانگتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ دے نہیں سکتا۔ 17ویں پارے میں ہے ضعف الطالب والمطلوب، کہ مانگنے والا بھی کمزور اور دینے والا بھی کمزور۔ درخت کے نیچے پتھر رکھا رہتا ہے، پھول اس پہ چڑھا دیا، گنگا کا پانی ڈھال دیا، ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا، رات میں اس کے بدن پر کتا پیشاب کیا، وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ سب مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اس کو علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی نشانی کو، اللہ کے حکمت کو، اللہ کے حکم کو تھوڑا سا بھی علم ہو اور اس علم پر زور دے تو اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، جتنی چیزیں بنایا ہے یہ حق بنایا ہے، بالکل برحق، کوئی فالتو بیکار نہیں، سب بندوں کے لیے ہے۔
अम्मा पारा में है ना, अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने पहाड़ को खूंटा बनाया, ज़मीन को बिछौना बनाया, रात को आराम की चीज़ बनाया, व जअलना नहारा मआशा, और दिन को कमाने की चीज़ बनाया, व बनैना फौककुम सबअन शिदादा, सात आसमान बनाया, व अंज़लना मिनल मुअसिराति मा सज्जाजल लिनुखरिज बिही, आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाया, लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा, के आदमी का चारा, जानवर का चारा, मुख्तलिफ किस्म के मेवे, इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा, के मुत्तकियों के लिए ही कामयाबी है। तो अल्लाह ताला किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया है। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन, इसमें ईमान वालों के लिए निशानी है, गैर के लिए नहीं। ईमान वाला ही सोच सकता है जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये तो सादा तर्जमा है, लफ्ज़ी तर्जमा है, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह में वो तमाम चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह की शिरकत पाई जाती हो। जैसे ला इलाहा कहने वाला ये कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कोई हयात देने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई मौत देने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई रोज़ी देने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई जिल्लत देने वाला नहीं। ये सारे माने ला इलाहा इल्लल्लाह में है। एक तो सिर्फ इतना पढ़ लिया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ठीक है, अगर कुछ लोगों के मुताबिक एक ही माने मुराद लिया जाए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं, कोई माबूद है ही नहीं, तो फिर उसकी इबादत भी तो करनी चाहिए। एक माने भी मुराद अगर लिया जाए फिर भी इबादत कहाँ होती है। इसलिए हम अपने आप को सोचें कि हमारी ज़िंदगी एक मकड़ी का जाला है, अल्लाह ताला कब इस जाले को उजाड़ सकता है, और अल्लाह को पकड़ के, अल्लाह को राज़ी करके, अल्लाह के दीन पे चल के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करके अगर इंसान की ज़िंदगी गुजरेगी तो मौत उसे भी आएगी, घर उसका भी टूटेगा, बच्चे उसके भी यतीम होंगे, मगर उसके लिए जो अगला ठिकाना है, इन्ना लिलमुत्तकीन मफ़ाज़ा, के मुत्तकियों के लिए कामयाबी है। तो ये ईमान वालों के लिए निशानी है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 20वां पारा आज ख़त्म हुआ। तर्जमे के एतबार से 5 जून 2009 में शुरू हुआ था। मेरा प्यारा नबी, कितना प्यारा नबी, सारी दुनिया